السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ رب کریم خلاق عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت للعالمین آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے۔ یہ نسبت کائنات کی سب سے بڑی نسبت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، جب کبھی حالات آ جائیں، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، کسی بھی اعتبار سے پریشانیاں امڑ آ جائیں، قید کے فیصلے ہو جائیں، اور اسی طرح بے جا بے عبث میں کوئی قید ہو، بری سی بری کوئی بھی صورت نکلنے کی نہ ہو، اس صورت ہم وہ عمل کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ دعائیں، وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی کامل اور اکمل ذات ہے جس نے ساری کی ساری کائنات کو اکیلے تنہا بنایا ہے، اور اللہ ہی ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، حفیظ بھی ہیں۔ حفاظت کرنے پہ آ جائیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری انسانیت لگ جائے، سارے اسباب لگ جائیں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ کی منشا میں کسی کو نفع پہنچانا ہے، ساری کائنات اور اس کے اسباب مل جائیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر صاحب قدرت ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے دائرۂ اختیار کے اندر ہیں۔ ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ کتنی کروٹیں بدلتا ہے، کس حالت میں گرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک تاریک رات ہو اور رات کی تاریکی میں کالا پہاڑ ہو اور اس پر چلنے والی چونٹی وہ بھی کالی ہو، اللہ اس کے چلنے کو بھی، چلنے سے پیدا ہونے والی جو لکیر ہے، جو آٹے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں گئے، وہاں اپنے رب کو یاد کیا۔ کسی ولی غوث کتب ابدال کسی کو یاد نہیں کیا، صرف ایک اکیلے اللہ کو یاد کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی پاک ذات ہیں اور میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اگر کوئی آدمی 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا ہے، اول اور آخر درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، ہر ناگانی آفت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر پریشانی، مشکل اور ہر مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیوں والے معاملے فرمائیں گے۔ اللہ رحمت کے خزانے کھول دیں گے، برکتوں کے خزانے اور رفتوں کے خزانے، عزتوں کے خزانے، رفتوں کے خزانے، بلندیوں کے خزانے، یہ ساری کے سارے خزانے صرف اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ وہ مرحمت فرما کر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے معزز سامعین، ان آیت کریمہ کا ورد کیجئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ
میری اور آپ کی تقدیر بدل دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ہماری وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔